وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے۔ اس کا آغاز ہم نے سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں کچھ معلومات جانی۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو جو اللہ کا پیغام دیتا ہے، یہ اس کا تعارف کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات جانے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید کی طرف سے پہلا پیغام شروع ہوتا ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کو 5 آیات میں بتایا۔ اس کے بعد متقین کے بعد ان لوگوں کا بیان ہوا کہ جو کافر ہیں، جو واضح طور پہ کافر ہیں، جو کافر کہتے ہیں، جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد 13 آیات میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جو کافر تو ہیں لیکن اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، جو منافقوں کی صورت میں ہیں یا یہودیوں کی صورت میں ہیں، کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کے پاؤں سے ہلانے کے لیے اس چیزیں کی باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام شروع ہوا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کر لو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تھوڑا سا آیات کو دیکھنے کے لیے میں یہ آیات سامنے کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام شروع ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے، جہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین آسمان بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، تمہارے لیے رزق بنایا۔ اللہ کا کوئی بھی شریک نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں تو کوئی ایک صورت جو ہے اس طرح کے لا کے دکھا دو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو یاد رکھ لو کہ ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، تو اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بیان کرنے میں فرمایا جو چاہے بیان کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، لیکن گمراہ انہیں کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں، پختہ کرنے کے بعد اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ لوگ خسارے والے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ 20 آیت نمبر 29 سے ایک بہت بڑا مضمون شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو جو ہے وہ تمہارے لیے 7 آسمان بنائے، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ
جس چیز کی بنیاد پہ فضیلت عطا فرمائی وہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا۔ اور ہم نے تفصیل کے ساتھ یہاں پہ سنا آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے کن مراحل سے گزری ہے، پھر جنت میں کیسے داخل کیے گئے، پھر زمین پہ کیسے اتارے گئے، تمام احکامات کو ہم نے تفصیل کے ساتھ جانا۔ اور اس کے بعد ایک لمبا مضمون شروع ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل، یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ کتاب ہر دور کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت اگر دنیا کے نظام پہ آپ غور کریں، دنیا کے اوپر یہ دنیا جو چل رہی ہے، تو اگر اس پہ غور کیا جائے اور حالات پہ دیکھا جائے کہ دنیا کے اندر بڑی قومیں کون سی ہیں، یہود و نصارہ میں ایک یہود بہت فرنٹ لائن پہ ہیں، اور عیسائی اور نصارہ یہ سیکنڈ لائن پہ ہیں۔ یہ دو گروپ جو ہیں وہ سامنے بڑے موجود ہیں مسلمانوں کے۔ تو سورۃ بقرہ کا آغاز ہونے کے بعد سب سے پہلے متقین بتانے کے بعد، منافقین کا صفات بتانے کے بعد، انسان کا پیدا ہونا، وہ ترتیب بتانے کے بعد اب دنیا کے اندر جو اس وقت جو اسلام کا سب سے بڑا مد مقابل یہود ہے، ان سے بات شروع ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ قرآن مجید جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، جو اس کی ترتیب ہے اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے رکھی ہے، وہ ہر دور میں اس کی ترتیب بھی ایک معنی رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کے انعامات دلا کے یاد دلا کے اپنی دعوت کی طرف اپنی دعوت دی ہے اور اسلام کی طرف بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر کی گئی ہیں، میرے ان وعدوں کو پورا کرو اور مجھ ہی سے ڈرو، ایمان لاؤ اس پہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے، حق اور باطل کو مکس نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو۔ لوگوں کو کیا تم اچھائی کو حکم دے کے خود بھول جاتے ہو؟ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو۔ افلا تعقلون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک انعام کا ذکر کیا۔ فرعون سے کیسے نجات ملی، اللہ تعالیٰ کا انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیشرے کی عبادت تم نے کر لی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر کے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے تم نے مطالبہ کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے سب کو ہلاک کر کے دوبارہ زندگی دے دی، یہ اللہ کا انعام تھا۔ میدان تیہ کے اندر 40 سال تک جو ہے یہ قوم بھٹکتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اور سلوہ اترتا رہا، کھانا پینا پہننا لباس ملتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہیں کہا گیا بستی میں داخل ہو جاؤ تو انہوں نے وہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے جو ہے وہ بنا دیے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اس ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں کھانا جو ہے وہ اور دیا جائے، اس کے بدلے میں ہمیں اور چیزیں دی جائیں۔ فرمایا تھا جاؤ جا کے مصر میں رہو، اور پھر ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ڈال دی۔ یہ مضمون چلتا آ رہا ہے، اللہ اپنی نعمتیں گنواتا ہے اور اس کے بدلے میں یاد رکھ لیں کہ یہ پہلی قوموں کے واقعات کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اللہ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، نہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک بتانا چاہتا ہے کہ اے مسلمانوں، ان لوگوں پر نعمتیں ہوئیں انہوں نے قدر نہیں کی ہے۔ ان قوموں کے واقعات کو ایز اے عبرت کے یاد دلایا جاتا ہے، ایز اے نصیحت کے، کہ ان لوگوں کی طرح نہ بننا بلکہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، ان لوگوں کی طرح نہ بننا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، یہ آیات مضمون چلتا چلتا آگے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ ہم نے اپنے لاسٹ
چیپٹر میں یہ چیزیں پڑھی تھیں کہ آیت قرآن مجید کی یہ آیت 62 نمبر آیت ایک بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے قرآن مجید کے اندر اس آیت کو سمجھنا، کہ جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ یہودی ہوئے، جو لوگ نصارہ ہوئے، جو لوگ صابی ہوئے، ان میں سے جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پہ، آخرت کے دن پہ، اور نیک اعمال کرتا ہے تو اس پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ پھر ہم نے ایک گزشتہ کلاس میں یہ بھی جانا کہ قرآن مجید میں جو یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ آیات کی ترتیب کیا ہے؟ پھر یہاں سے آگے سے آج ہم شروع ہوتے ہیں، یہاں اس کے آگے سے ہماری کلاس جو ہے وہ آج شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دو آیات کا ظاہری طور پہ ترجمہ یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اذ جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تمہارا وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور کو، خذوا ما آتیناکم لے لو جو تمہیں دیے ہم دے رہے ہیں، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تقوی والے بن جاؤ، بچنے والے بن جاؤ۔ ثم اس کے بعد تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، اس وعدے کے بعد بھی تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور رحمت نہ ہوتی، لکنتم تو ہو جاتے تم، من الخاسرین خاسرین میں سے۔ بظاہر ان آیتوں کا مفہوم یہ ہے ترجمے میں کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یاد کرو جب تم سے وعدہ لیا گیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا گیا تھا، خذوا ما آتیناکم، اور کہا گیا تمہیں کہ پکڑ لو جو تمہیں دیا جا رہا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے تاکہ تم متقی بنو۔ اس کے بعد تم پھر گئے، اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ تمہارا پھرنا تمہیں بہت بڑے خسارے میں ڈال دیتا۔ یہاں پر چند ایک پوائنٹ ہیں، چند ایک باتیں ہیں جن کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اے بنی اسرائیل کے لوگوں جب ہم نے تم سے میثاق لیا، میثاق وعدہ لیا۔ میثاق اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے لیے ہیں، یہاں پر کون سا میثاق مراد ہے؟ کون سا میثاق مراد ہے جس میثاق کے وقت یہ چیز ان کے اوپر اٹھائی گئی تھی؟ واللہ عالم، مفسرین اس کے بارے میں جو رائے دیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ والا میثاق ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کو لے کے بنی اسرائیل کے پاس آتے ہیں تو بنی اسرائیل کے لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تورات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، مانتے ہو وگرنہ پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ جب انہوں نے کہا کہ اس سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو تب انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ مانیں گے، تو وہ جو وعدہ تھا اس وقت کا تورات کو ماننے کا وعدہ، وہ مراد ہے میثاق۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر بلند کیا طور پہاڑ کو۔ ان میں سے وعدہ پہلے ہے یا پہاڑ کا اٹھایا جانا پہلے ہے؟
پہلے کون سی بات ہے؟ پہلے وعدہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ بعد میں ہے. یا واو کیا ہے؟ واو کیا ہے؟ یہی آیت اگر ہم صورت یعنی باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں، صورت یعنی بقرہ کی آیت نمبر 29 میں بھی یہی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 154 میں 154 میں یہ ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ. جو پوائنٹ ابھی چل رہا ہے میثاق اور رفع طور دونوں کا آگے پیچھے میں پہلے کیا تھا، تو سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے وعدے کی وجہ سے یا وعدے کے ساتھ یا وعدے کے لیے. یہ با آ رہی ہے یہاں پہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ. اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 171 میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو ان کے اوپر لا کے کھڑا کیا كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ جیسے کہ وہ ایک سائبان ہوتا ہے، جیسے کہ امبریلا ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی سائباں ہوتا ہے. اور انہوں نے گمان کر لیا کہ شاید وہ ان کے اوپر یا یقین کر لیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے. تو اس وقت انہیں کہا گیا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہاں پہ ان تمام آیتوں سے جو خلاصہ لگتا ہے اور وہ ہے یہ ہے کہ یہ ورفعنا کی جو واو ہے، یہ ورفعنا کی جو واو ہے، ہم اس کو عربی گرامر کے ساتھ واو حالیہ مراد لیں گے. ایسی واو جو حال بنتی ہے، اور ترجمہ یہ ہوگا اتنی سی عبارت کا کہ ہم نے ان کے اوپر سے وعدہ لیا تم سے اس حال میں کہ جب پہاڑ تمہارے اوپر طور اوپر کیا ہوا تھا. تو اس میثاق سے وہ والا میثاق مراد ہے کہ جب ان کے اوپر کوہ طور کھڑا کر دیا گیا تھا پہلے سے، جو انہوں نے ماننے سے انکار کیا تھا، اور جب کوہ طور اس حال میں کے اوپر تھا تب جو وعدہ لیا گیا وہ میثاق یہاں پہ مراد ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اس حال میں. یہ واو کیا ہوگی؟ واو حالیہ ہوگی جو کہ حالت بیان کرنے کے لیے آتی ہے. اس حال میں کہ بلند کیا تھا تمہارے اوپر ہم نے طور پہاڑ کو. اس کے بعد آگے جو ہے وہ کلام کے اندر ایک کچھ عبارات ایسی ہوتی ہیں جو کہ لکھنے میں نہیں آتی ہیں لیکن مفہوم میں ہوتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پھر اس کی آگے جو میثاق وعدہ لیا گیا تھا اس کی وضاحت آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، یعنی قُلْنَا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ ہم نے کہا تمہیں کیا کہا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. تو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ یہ مقولہ ہے، قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کوہ طور کو بلند کیا اور تم سے وعدہ لیا، اس حال میں تم سے وعدہ لیا، اور ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا. یہ لکھنے میں نہیں آ رہا لیکن مفہوم میں موجود ہے کہ ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. خُذُوا پکڑ لو، خُذُوا پکڑ لو، خُذُوا پکڑ لو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے. مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. یاد رکھ لیں کہ عربی میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آتینا جیسے یہاں پہ استعمال ہوا ہے،
اور ایک ہوتا ہے اعطینا. اعطینا جیسے انا اعطیناک الکوثر. اعطینا اور آتینا، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور اگر اس کی جگہ پہ یہ آ جائے کہ خذوا ما اعطیناکم بقوہ، یہ جو عطا ہے، عطا عین کے ساتھ اور طا کے ساتھ جب آتا ہے تو اس میں انعام کا معنی زیادہ غالب ہوتا ہے. انعام کا معنی زیادہ غالب ہوتا ہے. انا اعطیناک الکوثر. اور پھر اس آتینا کے بعد، عطا یاتی کے بعد جب با آ جاتا ہے، با آ جاتا ہے تو عطینا عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا. عربی میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا، اور جب اس کے ساتھ آگے جو ہے وہ با کا صلہ لگ جاتا ہے، با حرف جر آ جاتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا. لانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آتینا کا لفظ نہیں بولا، بلکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا اور عطا کے ساتھ با کا جو صلہ استعمال کیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ پکڑ لو اس چیز کو جو تمہارے پاس لائی گئی ہے، جو ہم نے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے پاس لے کر آئے ہیں. آتیناکم. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں ایک چیز کا اشعار دیا ہے، ایک چیز کو جو ہے وہ ایسے تلمیحاً اشارتاً کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں عطا کی ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہیں دی ہے. اس لیے اس ایمان لانے میں جو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس لے کے آئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کوثر عطا فرمائی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آتیناکم بقوہ، با حرف جار صلہ اور آتینا، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اس سب کچھ کو جو تمہارے پاس آیا ہے، لے کے آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک گویا کہ بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بنا کے کہ جس ہم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کیا، اور فرمایا کہ آتیناکم بقوہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، مضبوطی سے پکڑ لو جو کچھ تمہارے پاس آیا ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ آتیناکم ما آتیناکم خذوا ما آتیناکم بقوہ. اللہ اکبر. اب یہاں پر اگر کوئی عربی گرامر کو تھوڑا سے یعنی ما آتیناکم، ما آتینا، آتینا جو ہے، یہ جو ما ہے میں دوبارہ بڑا کر دیتا ہوں، یہ جو ما ہے اسم موصول ہے. اس ضمیر میں آگے والے جملے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو پیچھے اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمیر کو یہاں پہ محذوف رکھا ہے. ما آتیناکموہ، جو چیز ہم نے تمہیں عطا کی ہے وہ. گویا کہ یہاں پر اس جگہ پہ ایک ضمیر ہے پرونون ہو سمجھ لو یا ایسا لے لو، تو وہ کلام میں موجود نہیں ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تم پکڑ لو. قلنا، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے گویا فرمایا کہ یاد کرو جب تم سے وہ وعدہ لیا گیا اس حالت میں کہ جب تمہارے اوپر کوہ طور کو، پہاڑ کو کیا گیا تھا، اور اس وقت تمہیں کہا گیا تھا کہ پکڑ لو یہ جو کچھ تمہارے پاس لایا گیا ہے، ہم نے عطا کیا ہے. اصل میں ہماری اردو لینگویج اتنی کے دائرے میں ہے کہ ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں. لایا گیا، دیا جانا، یہ تھوڑے سے الفاظ ہیں. عربی میں ما اعطیناکم اور ما آتیناکم بھی، ما آتیناکم بھی، جس چیز کو ہم لے کے آئے ہیں، دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے. لیکن اردو میں اس کو قریب کر کے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا خذو، پکڑ لو جو کچھ تمہارے پاس آیا، قوت کے ساتھ، یعنی مضبوطی کے ساتھ. گویا کہ یہ وہ وعدہ تھا
اس وعدے کی دوسری شق یہ تھی، اس وعدے کی دوسری شق جو ہے وہ یہ تھی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، کہ صرف اور صرف اس علم کو حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ وَاذْكُرُوا یعنی اذکروا کا یہ معنی یاد کرنا صرف نہیں ہے، بلکہ اذکروا کا معنی کہ یعنی پڑھو، درایت کرو، اس کو سمجھو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد رکھو اس کے اندر جو کچھ ہے۔ یہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا، کس حالت میں کہ طور تمہارے اوپر بلند کیا ہوا تھا ہم نے، اس حال میں تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ یاد کرو اس بات کو۔ اب اللہ تعالیٰ نعمت یاد دلوا رہا ہے، تو نعمت کے اندر کون سی احکامات دینا اور احکامات پہ سختی سے عمل کروانا، تو اس میں کون سی جو ہے وہ نعمت ہے؟ نعمت اصل میں اگلی آیت میں، یہ اس نعمت کا بیس ہے، یعنی پیچھے اتنا بڑا تم نے یہ تمہارے اوپر کام کیا گیا معجزہ، اور اس کے باوجود تب جب تم پھر گئے تو اللہ کا فضل آیا، وہ انعام آ رہا ہے، وہ انعام آگے آ رہا ہے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، کہ ہم نے یہ تم سے اس حال میں جو بڑا وعدہ لیا تھا کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ تمہارے پاس حاصل کرو، اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح اپنے پاس یاد رکھو۔ اس کے بعد اگلا جو ہے اس آیت کا اینڈ ہو رہا ہے اس بات پہ کہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون کا جو ایک عام معنی کیا جاتا ہے، وہ معنی یہ کیا جاتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچ جاؤ۔ یہاں پر اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر اس کا کیا معنی ہے؟ واللہ عالم، اس کا مفہوم جو یہاں پہ لگتا ہے کہ واقعہ تقوی جو ہے وہ ڈرنے سے، پرہیز کرنا کا معنی ہوتا ہے، پرہیز کرنے کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے بچنا۔ یہاں پر جو ہے لعلکم تتقون کا معنی، یہاں پر لعلکم تتقون کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، یعنی اگر تم اس وعدے کو نہیں کرتے ہو تو کوہ طور تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا، تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ اس تباہی کاری سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس وعدے کو لیا گیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یعنی لعلکم تتقون من عذاب اللہ، تاکہ اللہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے۔ اور ضمناً معنی یہ بن سکتا ہے کہ تاکہ تم اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے متقی بن جاؤ، اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے متقی بن جاؤ، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پیچھے آیات اگرچہ تقوی کا معنی وہی ہے کہ نتیجہ ایک ہی بات پہ نکلتا ہے کہ انسان متقی اسی لیے بنتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، لیکن اس کا ڈائریکٹ معنی لعلکم تتقونی، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یعنی میرے عذاب سے جو ہے وہ ڈر جاؤ، یہ اس لعلکم تتقون میں معنی میں آیا۔ پھر اگلی آیت آتی ہے اور وہ ہے ثم تولیتم من بعد ذلک۔ یہ اتنا بڑا معجزہ کہ کوہ طور اٹھایا ہوا ہے، طور کیا ہوا ہے بلند، اور اس کے بعد جو ہے وعدہ لیا گیا، اور اس کے بعد یہ قوم پھر جاتی ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس گویا کے وعدے کے بعد، اس کے بعد تم پھر جاتے ہو۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی یہ قوم پھر گئی۔ ایک حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ، پہاڑ بلند کیا گیا اور پھر اس وعدے کو توڑ دیا، اس وعدے کو توڑ دیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ کیا انہوں نے اللہ کے اس وعدے کو توڑا تھا؟ ہاں، اللہ کے وعدے کو، اس کو جو ہے وہ توڑا تھا۔
ثم اتنا بڑا معجزہ کہ پہاڑ جو ہے کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اس اشکال کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے، کچھ جدت پسند لوگوں نے اس کا معنی یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ حقیقت میں پہاڑ اوپر لایا نہیں گیا تھا، بلکہ پہاڑ کوہ طور اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، اور ان کو جو ہے وہ ڈرایا گیا تھا کہ وہ اس پہاڑ سے بچ جاؤ، اللہ کا عذاب ادھر سے تمہارے اوپر آ جائے گا۔ کیونکہ یہ دیکھیں نا، ذرا اندازہ لگائیں کہ سامنے پہاڑ اوپر آ کے کھڑا ہو جائے اور پھر وعدہ کر لیا جائے اور کچھ دن بعد اس کو بدل دیں، وہ پھر جائیں، یعنی اتنی بڑی قوم۔ یا جیسے آگے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا اور کہتے سمعنا وعصینا، سنا اور نافرمانی کی اس قوم نے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں آیا ہے۔ تو کچھ ایسے جدت پسندوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید کہ پہاڑ اوپر لایا نہیں گیا تھا، پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، اس جگہ پہ رہتے ہوئے اس کا جو ہے ڈراوا دیا گیا۔ وہ جو ڈراوا تھا، ڈرانا ایک چیز تھی، اس سے ڈر کر یہ قوم نے وعدہ تو کر لیا، لیکن بعد میں اس وعدے سے منحرف ہو گئے یا اس وعدے کو توڑ دیا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں آ کے فرمایا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح لا کے کھڑا کر دیا كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، جیسے کہ ایک سائبان ہوتا ہے، جیسے کہ ایک جو ہے وہ امبریلا اور چھتری ہوتی ہے، اس کو جو ہے ذلہ کہا جاتا ہے، جو ان کے اوپر سایہ کر رہا تھا، گویا کہ اس طرح کر کے، اور وہ یقین کر رہے تھے کہ وہ گمان یا غالب گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پہ گرنے والا ہے، واقع بہم، تب یہ وعدہ لیا گیا تھا۔ اس لیے قرآن مجید پہ اللہ تعالی حقیقت پہ مبنی ہے، ہر آیات کو مجاز کی طرف نہیں لے جا سکتے جب تک کہ کوئی قرینہ نہ ہو کہ حقیقت میں ان کے اوپر پہاڑ لایا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان اتنی جرت رکھتا ہے کہ اتنا بڑا معجزہ سامنے آ جائے اور پھر انسان پھرنے والا بن جائے؟ کہ انسان ایسی جرت کر سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تعالیٰ کے معجزات کو مسلسل سے پیچھے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی چلی، سارے اژدہے مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے راستے بن گئے، اتنے بڑے بڑے معجزات وہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، اور ایک عام کی روٹین میں من اور سلوہ آسمان سے کھانا اتر رہا ہے اور وہ کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے یہ معجزہ بھی عام معجزوں کی طرح ایک معجزہ بن گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے جیسے میرے اور آپ کے سامنے مثال کے طور پہ سامنے نظر آ جائے کہ سورج جو ہے وہ یوں دو ٹکڑے ہو کے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، زمین یوں چیر دی گئی ہے، ادھر آدھی ہوگی، ادھر ہو گئی ہے درمیان میں، اور میں اور آپ کارنر پہ کھڑے ہوئے ہیں کونے پہ، تو ہماری حالت کیا ہوگی، وہ کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن جب یہ چیز عام سی ہوتی جائے، کبھی کیسے ہو جائے کبھی کیسے ہو جائے، تو لوگ جو ہیں وہ اس کو وہ فیلنگ نہیں آتی ہے جو یکدم دیکھنے۔ اس قوم کے اندر وہ فیلنگ اس لیے نہیں آئی کہ یہ قوم اللہ کے بہت سارے معجزات دیکھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات ہو رہے تھے اس لیے، لیکن پہاڑ کا اٹھایا جانا وہ حقیقت میں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم خسارے میں پڑ جاتے۔ یہاں پر خسارے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن کے جہنم میں جانے والے بن جاتے۔ اور یہ خطاب اب ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود موجود ہیں یا آج کے دور میں یہود موجود ہیں، ان کو ایک خطاب ہو رہا ہے
کہ اے انسانوں جو تم بچ گئے ہو اس وقت جب تمہیں یہ قرآن مجید پہنچ رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر، وگرنہ تم بھی ان کے اندر جا کے مر کے جہنم میں پہنچے ہوتے تھے۔ اب ٹائم ہے اللہ کے حکم کو مان لو۔ یہ ہے ان آیات کا سیاق و سباق۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کرا کے وعدہ لیا تھا، اس کے بعد پھر گئے، اور یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ ایک مفہوم یہ، دوسرا مفہوم یہ کہ ثم تولیتم سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کے مخاطب ہیں، یعنی جن کے اوپر پہاڑ اٹھایا گیا تھا وہ یہاں تک لوگ ان کی بابت ختم ہو گئی، یہاں سے پھر ان لوگوں کو شروع ہو رہا ہے کلام جو موجودہ دور میں قرآن مجید کے یا قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود تھے۔ یہاں سے وہ لوگ مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، وعدہ لیا گیا اس حال میں لعلکم تتقون، اور ان کو اپنے آباء و اجداد کے لوگوں کو، اے لوگوں تمہارے بڑوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور اس کے بعد اب تم اس قرآن مجید کو چھوڑ رہے ہو، اس سے پھر رہے ہو، اگر اللہ کا فضل رحمت نہ ہے تمہارے اوپر تو تم سب کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک مفہوم بھی ان آیات سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اب آگے چند ایک باتیں ہیں جو ان آیات میں اور سمجھنے والی ہیں، ان آیات میں اور سمجھنے والی ہیں، جیسے کہ میں نے ان آیات کو تمام کو یہاں پر ایک ہی جگہ پہ نوٹ کر دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوہ طور پہاڑ، یہ کون سا پہاڑ ہے جو اس قوم کے اوپر اٹھایا گیا؟ ویسے اس کے بارے میں تفصیلاً بات آگے چل کے ایک جگہ پہ آنی ہے، لیکن چند ایک باتیں میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا گیا، یہ طور جس کا نام لیا گیا ہے، تو سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جبل بولا ہے، جبل، جب ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو کیا، جبل اللہ تعالیٰ نے بولا ہے۔ باقی تمام جگہوں پہ سورۃ النساء میں بھی طور بولا ہے، اور سورۃ بقرہ میں بھی طور بولا ہے، اور جس آیت پہ بولنے پہنچے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے طور ہی بولا ہے، لیکن سورۃ اعراف کے اندر آ کے اللہ نے اس کو جبل بولا ہے۔ ویسے عربی زبان میں لفظ طور سے مراد جو ہے، اس سے مراد ایک ایسا پہاڑ لیا جاتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ سبزہ اگا ہوا ہو، یعنی پہاڑ ایک ہوتا ہے خالی پہاڑ جس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہے، اور ایک وہ پہاڑ ہوتا ہے جس کے اوپر سبزہ ہو، درخت چھوٹے چھوٹے سبز ہوں، تو اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے طور۔ کیا یہ جو بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھایا گیا تھا، یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے جا کے کلام کرتے ہیں، یا کوئی بھی دوسرا پہاڑ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پتھر لا کے اوپر کھڑا کر دیا، بڑا پہاڑ مانو ورنہ گرا دیا جائے گا، یا وہ پہاڑ لایا گیا؟ تو اس میں دونوں رائے موجود ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے پہاڑ مراد ہے کوئی بھی ایسا پہاڑ، کیونکہ طور کا معنی بھی پہاڑ ہے، ایک ایسا پہاڑ جس کے اوپر درخت یا جس کے اوپر جو ہے یعنی سبزہ اگتا ہو، اس کو پہاڑ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ والا پہاڑ ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا پہاڑ مراد ہے، بلکہ اس سے وہ والا یعنی موسیٰ علیہ السلام والا پہاڑ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی پہاڑ مراد ہو سکتا ہے، یہ رائے موجود ہے۔ اور دوسری رائے یہ کہ نہیں، چونکہ الطور پہ الف لام موجود ہے، الف لام خاص کرتا ہے، تو اس لیے اس سے وہی پہاڑ مراد ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا تھا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اب ذرا اس آیت کو قرآن مجید کی تمام جگہوں پہ دیکھیے، اور پھر میں آگے وہ بات بتاؤں گا جس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ طور کہاں کہاں آیا ہے؟ ایک تو یہاں پر بھی آیا ہے، یہ آیت جس میں پہنچے ہیں وہاں پر
آیت نمبر 93 میں بھی سورۃ بقرہ میں سیاق یہی ہے. سورۃ نساء کے نمبر 154 میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہاں پر بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. سورۃ مریم کے اندر 52 میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مراد ہے اور طور پہاڑ کا ذکر ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. سورۃ قصص میں بھی یہی ہے مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا. اسی طرح سورۃ قصص کی آیت نمبر 64 میں اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہاں پر بھی طور سے مراد وہی موسیٰ علیہ السلام والا طور مراد ہے. اور قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام سورت طور کہا جاتا ہے، جس سورت کو سورت طور کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ سورت جو ہے سورت طور کے نام سے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اس صورت میں الطور سے کیا مراد ہے. یاد رکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی تو کہاں پہ ملی تھی؟ مدین سے واپس آ رہے ہیں، نوٹ کریں اس واقعے کو. مدین سے واپس آ رہے ہیں، قرآن مجید میں واقعہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تو ایک طرف سے جو ہے وہ انہیں یعنی جو ہے وہ آگ نظر آتی ہے پہاڑ کے پاس، اور کوہ طور پہ جا کے جاتے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جاتی ہے. تو نبوت ملنے کا جو مقام بنا، نبوت ملنے کا جو مقام بنا وہ پہاڑ تھا جس کا نام طور ہے. اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا ہے واقعات میں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت بڑی مماثلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو کہاں پہ ملی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. سورۃ علق کی پہلی آیات کہاں پہ نازل ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں. اس حرا کا نام، پہاڑ کا نام حرا ہے. اس پہاڑ کا نام حرا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے پہلی وحی آ جاتی ہے. سورۃ طور کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جملہ مفسرین کی رائے یہ ہے، جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں الطور سے مراد وہی موسیٰ علیہ السلام والا طور موجود ہے. لیکن ایک رائے موجود ہے کہ سورۃ الطور کے اندر جو لفظ وَالطُّورِ آیا ہے، اس طور سے مراد جملہ یعنی جرنل پہاڑ مراد ہے، اور وہ پہاڑ مراد ہے جو پودوں والا ہو، درخت والا ہو. اور اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہاڑ ہے جو مکہ میں غار حرا ہے. سورۃ طور میں یہ ذکر ہے، باقی جگہوں پہ موسیٰ علیہ السلام والا طور مراد ہے. اور سورۃ طور کے اندر جو طور ہے اس سے وہ والا طور مراد ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک رائے موجود ہے جس کا بتانا اور ذکر کرنا مقصد ہے. اس کے بعد اگلی بات یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہے یا وہ ہے، آخر میں وہ پہاڑ ہے کہاں پہ، کوہ طور ہے کہاں پہ. کون سا کوہ طور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا؟ یا اس وقت دنیا میں 3 پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کا نام طور ہے. اس وقت دنیا میں 3 پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کا طور کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. ایک پہاڑ ہے
جو کہ مصر کے قریب ہے، اور ایک پہاڑ ہے جو کہ سعودی عرب میں موجود ہے، اور ایک پہاڑ یہ ہے کہ جو فلسطین میں موجود ہے۔ یعنی ایک پہاڑ ایسا ہے جو سعودی عرب میں موجود ہے، ایک پہاڑ ایسا ہے جو کہ مصر میں موجود ہے، اور ایک پہاڑ ایسا ہے کہ جو کہ یعنی فلسطین میں موجود ہے۔ فلسطین میں جو طور پہاڑ ہے اس کے اوپر درخت بھی موجود ہے، اور اس کا نام جبل زیتون بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون کی آیت نمبر 20 میں فرمایا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، زیتون کا درخت بولا ہے۔ تو زیتون جس طور پہ پایا جاتا ہے وہ فلسطین میں ہے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے کو ایک دفعہ سامنے دیکھیں کہ یہ جو سعودیہ عربیہ ہے، یہ ایک سعودیہ عربیہ کا جو ایریا ہے، اور یہ اس کے اوپر جو ہے وہ جارڈن ہے، یہ اسرائیل ہے، اور یہ جو ہے یہ ایریا جو ہے وہ ایجپٹ ہے، مصر ہے۔ یہ جس کے اوپر میں ابھی ماؤس لے گھما رہا ہوں، اس ایریا کا نام جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا تبوک، یہ ہے۔ اس تبوک سے اوپر جو ہے کہ جارڈن ہے، اور یہاں درمیان میں اسرائیل ہے، یہاں درمیان میں اسرائیل جو ہے یہ علاقہ موجود ہے اسرائیل کا، اور یہاں پر جو ہے یہ یعنی وہ بیت المقدس اور یروشلم ہے، اور یہ اسرائیل ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایجپٹ کا علاقہ پایا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک پہاڑ ایسا ہے جو یہاں تبوک سے قریب تقریباً 200 کلومیٹر کے دور یہاں پر آ کے اس بارڈر کے قریب آ کے اس پہاڑ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کو یوں سے دیکھیں، یہاں سے میں دوبارہ سے اس کو بڑا کر رہا ہوں، تو یہاں پر ایک وادی پائی جاتی ہے۔ یہ ذرا دیکھیے گا، یہ تبوک ہے، تبوک سے یہ علاقہ مدین کا پایا جاتا ہے، جس کو یہاں پہ مدین کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ ٹھہرے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر جو ہے وہ ٹھہرے تھے، اور اس سے آگے جاتے ہوئے یہاں کے قریب جو پہاڑ پایا جاتا ہے، اس کا نام جو، بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، آگے جب اوپر کی طرف آپ جائیں گے تو ایک وادی پائی جاتی ہے جس کا نام وادی موسیٰ بھی ہے، وادی موسیٰ، کہ اس علاقے میں یہ ایک سعودی سرحد کے اندر ہے، یا یہ ہے کہ یہ وادی جہاں وادی موسیٰ ہے، یہاں سے جو ہے گزرتے ہوئے یہاں پر پہاڑ پایا جاتا ہے جس کا نام جو ہے وہ یعنی جبل طور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ان دو جگہوں پہ جو ہے درمیان میں ہے، شرم الشیخ جو مصر کا علاقہ ہے، اس کے آگے یہ جگہ اس کو جو ہے وہ سینا جو ہے وہ آج کل کہا جاتا ہے۔ اگر میں یہاں پہ کروں تو اس علاقے میں طور سینا کا جو کہ لفظ آیا ہے تو اس علاقے میں موجود ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ پہاڑ زیتون پہاڑ ہے، جو کہ جبل زیتون ہے، جو اس وقت بھی یروشلم میں پایا جاتا ہے، اور وہ 3 پہاڑ، یہ 3 پہاڑوں میں سے وہ کون سا پہاڑ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ تھا جس پہ اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہوا؟ تینوں رائے ڈیفرنٹ ہے، الگ الگ ہے۔ کچھ لوگوں نے ثابت کیا ہے دلائل سے کہ وہ فلسطین والا پہاڑ مراد ہے، کچھ لوگوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہاں سے مصر والا طور مراد ہے، کچھ لوگوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے تو مدین سے جاتے ہوئے، چونکہ راستے میں آتا ہے مدین، یہاں سے وہ والا مدین مراد ہے جو تبوک سے آگے کا ہے، اور اس سے آگے جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام ملے تھے، تو اس لیے وہ طور پہاڑ وہ جو سعودی سرحد کے پاس ہے وہ والا مراد ہے۔ تینوں کے پاس دلائل موجود ہیں، واللہ اعلم۔ یہاں پر مجھے جب میں ایک چیز پڑھتا ہوں، میں اگلی چیز میں بتا رہا ہوں، جب میں اس چیز کو پڑھتا ہوں
تو مجھے ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ آتا ہے، اور میں شاید یہ میری ذاتی رائے ہے، میرے پاس ابھی کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے، میں انشاءاللہ تعالی جب ان آیات پہ پہنچوں گا تو اس چیز کے دلائل یس یا نو میں دوں گا۔ واللہ عالم، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں وہ طور پہاڑ ہے ہی نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ رائے دے رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی کلام ہوتے ہوئے وہ آیات اگر ہمارے سامنے موجود ہوں جن آیات میں اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر لیا تھا، یاد ہے وہ آیات؟ میں ان آیات کو نکال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ اعراف کی آیت نمبر 143، اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَاعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے جب آتے رہتے تھے تو ایک ملاقات میں ایسا ہوا، رب سے کلام ہوئی تو فرمایا قال ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھائیے۔ فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے یہاں پہ نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا ولکن انظر الی الجبل، آؤ ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر سکتا ہے، رک گیا، فسوف ترانی، تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ لیکن فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ کی تجلی ہوئی اس پہاڑ پہ، جعلہ دکن، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو گیا۔ اس دکہ کا معنی کیا ہے؟ اس دکہ کا معنی کیا ہے؟ وَخَرَّ مُوسَى صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گر جاتے ہیں۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب موسیٰ علیہ السلام جو بے ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں سبحانک، کہ اللہ تو پاک ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں پر اس آیت میں دکہ سے کیا مراد ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس پہاڑ پہ اللہ کا کلام ہوتا تھا اس پہاڑ کو تو دکن کر دیا، دکت الارض دکا، جیسے آگے بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ زمین برابر کر دی جائے گی، تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کیا اس سے مراد کوئی اور پہاڑ ہے؟ اور اس لیے کہ دنیا میں اس وقت ان تینوں جگہوں پہ، یہ تینوں سیاحی مقامات ہیں، بہت سے لوگ مصر جاتے ہیں، شرم الشیخ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں اور وہاں سے آگے چل کے طور سینا کے اس پہاڑ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بہت سی بڑی قوی رائے موجود ہیں کہ اس سے مراد جبل زیتون ہے، جبل زیتون ہے، اور جبل زیتون فلسطین میں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب گزرے تھے تو جس مدین سے راستے سے گزرے تھے وہ اصل میں فلسطین سے گزرے تھے۔ فلسطین کے قریب وہ جگہ جسے وادی مقدس کہا گیا ہے، وہ جگہ ہے جس وقت اس وقت آج بھی یہودیوں کا صخرہ وہاں پہ موجود ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، جہاں پہ وہ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی تھی، لہٰذا یہ پہاڑ مراد ہے موسیٰ علیہ السلام کے یہاں آ کے ملاقات کرتے تھے۔ اگرچہ یہ ارض مقدسہ بڑی ہو سکتی ہے، اب مسجد اقصیٰ تو بعد میں تعمیر ہوئی ہے نا، وہ تو سلیمان علیہ السلام نے کے دور میں بعد میں تعمیر ہوئی ہے، لیکن اس وقت تو پہاڑ تھا نا، ایک رائے یہ موجود ہے۔ اور بہت سارے رائے چونکہ یہ مدین کا موجودہ علاقہ تبوک کے پاس ہے تو کہتے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے جو راستے میں پہاڑ آتا ہے یہ بڑھا اور طور پہاڑ ہے اور یہاں پہ کلام ہوا تھا۔
تینوں رائے موجود ہیں اور تینوں جگہوں پہ لوگ جاتے ہیں۔ فی الحال اس موضوع کو میں اتنا سا چھیڑ رہا ہوں، مزید اس پہ وہاں پہ جہاں طور پہاڑ اسپیشل آئے گا وہاں پہ جا کے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بات ہوگی۔ لیکن یہ آیت بار بار دل میں کھٹکتی رہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ نے اس پہاڑ پہ تجلی کی تو وہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا۔ تو جب ذرہ ذرہ ہو گیا تھا وہ پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہ کلام کرنے پہ اللہ تعالیٰ سے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف بے ہوش کیا، ختم نہیں ہوئے، لیکن پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا تھا۔ تو وہ جو پہاڑ دکن ہو گیا تھا وہ واپس پہاڑ کیسے بنا؟ یہ ایک جو ہے سوچنے والی بات ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں ایک غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اس وقت ہمارے سامنے آیات میں موجود ہے وہ واقعہ صرف اتنا سا موجود ہے کہ جو آج کی آیات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اس حال میں کہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا گیا تھا اور تمہیں کہا گیا تھا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے پکڑ لو جو تمہارے پاس لایا جا رہا ہے، جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ ہے اس کے اندر اسے یاد رکھو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بن جاؤ، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ۔ یہ اتنا بڑا وعدے کے بعد بھی وہ پھر گئے۔ اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو وہ جہنم میں جا کے سڑ رہے ہوتے اور دنیا میں ان کا نام و نشان کوئی نہ ہوتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیات میں بیان کیا ہے۔ ضمناً جو بات سمجھی گئی ہے کہ پہاڑ واقعتاً اٹھایا گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ پہاڑ کا ڈراوا دیا گیا تھا، بلکہ واقعتاً ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں جو ہے وہ باقاعدہ بتایا ہے کہ انہ ذلۃ۔ نمبر 2، یہ جو میثاق اور وعدہ ہے وہ اس تورات کو ماننے کا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ مسلمان کرتے ہیں تو کیا اس کا اسلام جائز ہے؟ اسلام کے اندر اکراہ جائز نہیں ہے، زبردستی کسی سے منوانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہاڑ اوپر کھڑا کر کے تو زبردستی کروائی گئی ہے نا کہ مانو، نہیں مانتے ہو تو مار دیے جائیں گے۔ تو کیا اسلام کی یعنی دین اسلام تو شروع سے اسلام چلتا ہوا آ رہا ہے نا، تو کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کو زبردستی منایا جائے، یا اس قوم کو زبردستی سے منوایا گیا پہاڑ کھڑا کر کے؟ یاد رکھ لیں، ایک بات ذمہ رکھ لیجئے گا، اس بات کے سمجھنے میں غلط فہمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے، شہادہ پڑھانے کے لیے، اسلام کے اندر ایڈ ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک انسان داخل ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیا، تو اب زبردستی نماز پڑھائی جائے گی، زبردستی زکوٰۃ لی جائے گی، زبردستی روزہ نہیں رکھتا ہے تو رکھوائے جائیں گے۔ اسلام کے اندر داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو ان کے ساتھ تلوار سے قتال ہوا تھا باقاعدہ، مانعین زکوٰۃ کے ساتھ۔ بھائی زبردستی نہیں تو تم قتال کیوں کرتے ہو؟ نہیں دیتے تو نہ دیا، آپ زبردستی نہیں کسی پہ کر سکتے؟ نہیں، اسلام لائے گیا ہے تو آج بچہ زبردستی نماز نہیں پڑھتا ہے تو فرمایا 10 سال کی عمر میں جائے نماز نہیں پڑھتا تو سزا دے کے نماز پڑھاؤ۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے کہ ہم اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ بچہ جب 7 سال کی عمر کا ہوتا ہے نماز پڑھنا کی ترغیب دو، جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارنا بھی پڑے تو مارو۔ یہ ہمیں اسلام نے داخلے میں زبردستی نہیں ہے،
یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان اور قوم موسیٰ اور بنی اسرائیل کہہ کے مسلمان سمجھتے تھے، پھر کہتے ہیں تورات کو نہیں مانتے، فرعون سے نجات کو لے کے آئے ہو۔ اب کہا گیا مانو کہ تمہارے اوپر پہاڑ لا کے کھڑا کیا ہے۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین کا معنی کیا ہے کہ دین کے اندر داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن جب داخل ہو گیا تو ماننا پڑے گا کہ میرا رب اللہ ہے، ماننا ہے کہ میرے رب نے یہ حکم دیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے کی اور اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات کے اوپر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔